بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، اپنی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے یہ کلمہ پورے کا پورا یہ جملہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ چھوٹا سا فکرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الصَّلَاةَ، لوگ نماز کے لیے نہیں آتے الا دبرا، مگر انہیں پیچھے جانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ یہ لفظ الصلاۃ صلہ سے بنا ہے اور اسی سے متصل ہے اور پھر اسی سے اتصالات ہے۔ یہ نماز بین العبد و ربہ، بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطہ ہے، جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے مگر انہیں پیچھے جانے کی فکر ہوتی ہے، یقین جانیے نماز اور قرآن یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رب خود خطاب کر رہا ہے اور ہم کھڑے اس کے دربار میں اس کا خطاب سن رہے ہیں۔ نماز قرآن پاک نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ معارج، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازیں سے پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں کو سیو کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا قیام فرماتے، آپ رات کو لمبی دیر کھڑے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے پس نکلنا شروع ہو جاتی۔ اس قدر لمبا قیام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نماز کی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی، ساری رات کا قیام، تھوڑی دیر آرام، پھر فرض نماز جو فجر کی آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی فکر ہوتی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بلال ارحنا، بلال ارحنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں بولتے تھے، بلال ارحنا، ہمیں راحت پہنچاؤ، تم اذان دو گے ہمیں راحت ہوگی۔ یہ معاملہ محبت کا ہے،
یہ معاملہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے، یہ معاملہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نمازوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑے ہوئے یا نہیں جوڑے ہوئے؟ یہ جو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، میری اور آپ کی نماز کو نہیں روکتی۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، اور ہماری نمازیں ہمیں ان کاموں سے نہیں روک رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نماز کا حق ادا نہیں ہوگا، نماز برائی سے نہیں روکے گی۔ جس وقت نماز کا حق ادا ہو گیا، اسی وقت نماز برائی سے روکنا شروع کر دے۔ ایک تو ہے کہ نماز پڑھنا، نماز کے اندر دل جمی سے اور اپنا وقت وقف کر دینا۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نماز کی طرف جاتے ہی بہت کم ہیں، ہم نماز کم ہی پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ پیچھے دوڑنے کی طرف الا دبرا، انہیں پیچھے فکر ہوتی ہے کہ میرے کام کاج کتنے بچے ہیں، وہ دوڑنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کی اس دربار میں حاضری کو سب سے زیادہ فضیلت دیتے تھے۔ دنیا کا قانون ہے اور ہمارا دنیا کا جو نظام ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ بورڈ ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، طے ہوتا ہے کہ بچہ کتنا ہی آؤٹ کلاس کیوں نہیں ہے، اگر یہ بچہ 80% حاضری دے گا تو اس کا داخلہ بھیج دیا جائے گا۔ سب کا نظام ہے یہ۔ آپ کا بچہ انتہائی جینیس ہے، لیکن اس کی یونیورسٹی کے اندر حاضریاں مکمل نہیں ہیں، کوئی بورڈ، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ اس کا داخلہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز کے اندر حاضری، وہ تو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ جہاں معاملہ یہ ہو کہ حاضری ہے ہی نہیں اور اللہ کے دربار میں اور یہ پیشانی جھکی نہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ سورہ مدثر کے آخر میں نقشہ کھینچا ہے کہ جب ناکام لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہاں کا سپریڈنٹ ان سے پوچھے گا کیا وجہ ہے کہ آج تم ناکام ہو گئے ہو، اور کیا وجہ ہے، تمہارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا قرآن نے کوڈ کیا ہے قیامت تک کے لیے۔ وہ ناکام لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ پہلی بات، اللہ کو یہ فکر اتنے پسند ہے کہ تا قیامت رکھ لیے ساتھ قرآن میں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم معاشرے میں غرباء پر ہماری نگاہ نہیں تھی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں جرم کیا ہے؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایسا رابطہ ہے کہ بندہ جو چاہے اپنے خالق سے پھر منوا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر منواتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ پیشانی جو اللہ نے بطور امانت کے اپنے بندے کے سپرد کی ہے، اللہ پاک کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے سامنے جھکے، کسی غیر کے سامنے یہ جھکنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو مہذب انسانی معاشرہ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہوئی اور اس کے اندر نماز عصر بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے میری نماز عصر قضا کی ہے ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیں۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہ صلاۃ، یہ جو لفظ صلاۃ ہے، یہ اتصال اور اسی سے اتصالات جوڑنا بین العبد و ربہ، بندے اور اس کے رب کے درمیان جو رابطہ ہے اسی کو قائم رکھنا، یہ دراصل نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک میری امت میں 2 چیزوں کا لالچ باقی رہے گا۔ میری امت خیر پر رہے گی جب تک اس کے اندر 2 چیزوں کا لالچ باقی رہے گا، ایک آذان اور دوسری پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کا قیام فرماتے اور فجر کی نماز کی اس قدر فکر ہوتی، فرماتے بلال ارحنا، بلال میں راحت دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے آذان ہوتی تھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آتا تھا، راحت ملتی تھی۔ کیا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر ہوں اور ہمیں راحت اور سکون ہو؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا کیا فائدہ ہے، دل سے مسلمان ہونا چاہیے، اور ہم آپ کو کئی نمازی ایسے دکھا سکتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اور دوسرے کام بھی دین کے کرتے ہیں، لیکن تجارت کی گدی پہ بیٹھتے ہیں تو جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ تجارت کی گدی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ دھوکہ دہی سے گریز نہیں کرتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز تو کہتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، پھر مجھے اور آپ کو کیوں نہیں روکتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نماز چھوڑ دینی چاہیے، پھر نیک کام نہیں کرنے چاہیے۔ نہیں، جب تک اس نماز کا حق ہم ادا نہیں کریں گے، جو اس کا حق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ اکرام اس کا عملی نمونہ ہیں، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکے گی۔ ہمیں اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو انتہائی جینیس ہو کر بھی یونیورسٹی کے اندر 80% حاضریاں پوری کرتا ہے اور بورڈ اس کا داخلہ قبول کرتا ہے، ہمیں اپنے رب کے حضور حاضری دینی چاہیے اور یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ مگر معاملہ جہاں یہ ہو کہ حاضری ہے ہی نہیں اور اللہ کے دربار میں پیشی نام کی نہیں ہے اور رجسٹر مسلسل خالی جا رہا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ کے حضور منہ کیا دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو
اس قدر اہمیت دی ہے سورہ مومنون، سورہ معارج، سورہ مزمل، سورہ مدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے کہا گیا ہے، اور نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیتی ہے۔ یہ جو پیشانی خالق نے بنائی ہے یہ انسان کی محترم ترین چیز ہے، اور جب انسان یہ چیز جب خالق کے سامنے جا کر جھکا دیتا ہے محبت سے، کسی کے خوف اور ڈر سے نہیں، صرف محبت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی نماز کی کیفیت یوں ہے کہ موبائل چارج پہ چڑھا دیں، اندر بیٹری نہ ہو تو لیڈ پر چڑھا ہوا بھی چارج تو نہیں ہوگا۔ ہماری نمازیں بھی کچھ اسی طرح کی ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان میں وفو باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، صفیں کچ دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ اندر سے کھوکھلے ہیں، بیٹری ہے نہیں اور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کس صورت میں چارج ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے اور پہلی صف میں جگہ ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔